علی بولتا قرآن ہے. آپ بھی بولے ذرا, علی بولتا قرآن ہے. اور قرآن کی تفسیریں پھر مولا علی نے جو بیان کی یا اولاد مولا علی نے جو بیان کی. تو یہ حقیقت ہے کہ قرآن اور آل بیت ساتھ ساتھ ہیں. جب بھی قرآن پر کوئی حملہ آور ہوگا, مصطفیٰ کے بیٹے قرآن کی حفاظت کے لیے جان دیں گے. اور اگر آل رسول پہ کوئی حملہ آور ہوگا تو قرآن کی آیت مصطفیٰ کی آل کا دفاع کریں گے. جو ایمان والا ہے وہ قرآن پر ایمان نہ لائے تو ایمان والا ہو نہیں سکتا. تو لہذا قرآن صبح قیامت تک آل بیت کی عظمتوں کا پہرا دیتا رہے گا, اور آل بیت صبح قیامت تک قرآن کی حفاظت میں اپنی جانیں پیش کرتے رہیں. تو آج ہم اس عظیم قاری قرآن کا, مبلغ کا ذکر کر رہے ہیں. کسی نے زبان سے تفسیر کی, کسی نے اپنے ماحول میں قرآن کی تفسیر کی, منبر پہ بیٹھ کے تفسیر کی, مصلی پہ بیٹھ کے تفسیر کی. اور سید الشہداء سیدنا امام حسین قرآن کے وہ مفسر ہیں جنہوں نے کربلا میں قربانی دے کے دھڑ کربلا میں پڑھا تھا, سر نیزے کی نوک پہ چڑھا تھا, اور نوک نیزہ بھی مولا علی کا شہزادہ قرآن کی تفسیریں کر رہا. آج ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں جو نوک نیزہ بھی قرآن کی تفسیریں بیان کرنے والا مفسر. اگر یہی ہے بلند آواز سے بولے ذرا سبحان اللہ. یہی عقیدہ ہے, یہی ایمان ہے. دھڑ کے ساتھ دنیا بولتی ہے, سر دھڑ سے جڑا ہوا ہو تو کلام ہوتا ہے. لیکن کائنات نے یہ منظر دیکھا, دھڑ کربلا میں پڑا تھا, سر نیزے کی نوک پہ چڑھا ہوا تھا. ظالموں نے سمجھا حسین کو ہم نے خاموش کر دیا, علی کا نام لینے والے چپ ہو گئے. لیکن جب بازار شام سے میرے امام کا سر اقدس گزارا جا رہا تھا تو ایک آدمی نے بالائی منزل پہ قرآن مجید کی تلاوت کی, سورہ کہف پڑھ رہا تھا. دوسری منزل پہ بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس کی زبان سے یہ آیت نکلی کہ اصحاب رقیم اور اصحاب کہف اللہ کی عجیب نشانیوں میں سے نشانیاں تھے. تو کائنات نے دیکھا کہ حسین کے لب ہلنے لگے. بولے پیار سے, ذرا پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ. کس کیفیت میں؟ دھڑ کربلا میں. دھڑ سر سے جڑا ہوا نہیں ہے, سر اکیلا ہے, دھڑ کربلا میں رہ گیا ہے. لیکن جب قرآن کی آواز آئی حسین کے کانوں میں تو بے شک دھڑ نہیں تھا, سر حسین تھا. اور حسین کا سر پھر اس کیفیت میں کہ لب ہلنے لگے, اور حسین نوکے نیزہ پہ بولے. فرمایا او اصحاب کہف, اصحاب رقیم پہ تعجب کرنے والے, میرا قتل کیا جانا اور قتل کر کے نیزے پہ اٹھایا جانا اس سے بھی عجیب تر ہے. قرآن کا وہ حقیقی مفہوم امام حسین نے کائنات کو سمجھایا ہے کہ بے شک پہلے بھی بڑے بڑے عجیب معاملے ہوئے ہیں, لیکن میری شہادت جیسا عجیب معاملہ کسی نے نہیں دیکھا. یہ صبح قیامت تک میری شہادت جو ہے وہ ایک عجیب معاملہ ہے. صبح قیامت تک اس شہادت کے اثرات انسانیت نوازی کے کام آتے رہیں. لیکن آئیے حضرات گرامی, یہ کون ہے کربلا میں کھڑا؟ یہ کون ہے مصطفیٰ کا شہزادہ جسے حضور نے اپنے کاندھوں پہ کھلایا ہے, اپنی زبان چسائی ہے, اپنا بیٹا فرمایا ہے. فرمایا حسین میرا بیٹا ہے, میری بیٹی کا بیٹا ہے. جسے آپ نہ سمجھنا یہ میرا بیٹا ہے, یہ مصطفیٰ کا بیٹا میدان کربلا میں کھڑا ہے. آپ نے ساری باتیں واضح کر دی. فرمایا کسی صورت بھی شرابی کی بیعت نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے اپنے پلے سے روایات پڑھ لیے کہ امام حسین نے کہا مجھے یزید کے پاس لے جاؤ, میں خود جا کے یزید سے بیعت کر لوں گا. ایک امام کا غلام کہتا ہے میں
ساتھ چلا، مکہ مکرمہ میں امام کے ساتھ رہا، مکہ سے چل کے کربلا میں امام کے ساتھ آیا، شہادت کے لمحے تک میں امام حسین کے ساتھ رہا۔ حسین نے ایک مرتبہ بھی یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت کر لوں گا، بلکہ امام نے فرمایا یزید فاسق و فاجر ہے اور حسین کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ یہی بنیادی جھگڑا تھا، نہ جائیداد کا معاملہ ہے، نہ زمین کا معاملہ ہے، نہ اقتدار کا معاملہ ہے، نہ ہی کرسی کا یا منصب کا معاملہ ہے، نہ ہی گدی کا مسئلہ ہے۔ اگر یہ چیز ہوتی تو ابو بکر کا ساتھ کیوں دیا جاتا؟ لوگ کہتے ہیں شاید آل نبی کو منصب کی ضرورت تھی، میں نے کہا جو دین والے تھے جب تک دین کے صحیح غلام رہے، دین کے مبلغ رہے، دین کو نفع و فائدہ پہنچانے والے، جب تک شریعت اسلامیہ کے متبع خلیفہ تھے، مولا علی بھی معامر رہے، مولا علی کے بچے بھی ان کے معامر رہے، سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بنے، حضرت صدیق اکبر مصلی پہ، مولا علی صفوں میں، بلند آواز سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں آل نبی کو کوئی لالچ نہیں ہے، آل نبی کو کوئی لالچ نہیں ہے۔ اگر کوئی منصب کا لالچ ہوتا حضرت صدیق اکبر کو کبھی مصلی پہ نہ کھڑا ہونے دیتے، چونکہ پہلے موجود تھے کبھی نہ کھڑا ہونے دیتے۔ ایک آدمی نے مولا علی سے کہا علی تیرے ہوتے ہوئے ابو بکر مصلی پہ آئیں، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے۔ مولا علی نے فرمایا او مجھ سے بات کرنے والے، تجھے پتہ نہیں ہے ابو بکر کو کسی عام انسان نے مصلی پہ نہیں کھڑا کیا، مصطفیٰ نے خود کھڑا کیا۔ فرمایا جسے مصطفیٰ نے کھڑا کیا اسے دنیا کی کوئی طاقت مصلی سے ہٹا نہیں سکتی ہے۔ سیدنا مولا علی حضرت صدیق اکبر کے دفاع میں آ گئے، حضرت امام حسن تو امام حسین دونوں شہزادے اپنے ابو کے ساتھ کھڑے ہیں۔ پھر جناب عمر کا دور آیا، حضرت مولا علی معاون ہے، حسن حسین دونوں شہزادے مولا علی کے ساتھ ہیں۔ پھر دور آیا حضرت عثمان غنی کا، حضرت مولا علی معاون ہے، خلیفۃ المسلمین کے ساتھ ہے، امیر المومنین کے ساتھ ہے، حسن حسین پیاری جوڑی اپنے ابو کے ساتھ کھڑی ہے۔ پورا تعاون کیا جا رہا ہے، پورا تعاون کیا جا رہا ہے، جب تک دینداروں کے ہاتھ میں خلافت رہی، مولا علی بھی اور مولا علی کے بچے بھی ان کا ساتھ دیتے رہے۔ جب اس منصب پہ ظالم نے آنا چاہا، شرابی نے آنا چاہا، فاسق و فاجر نے آنا چاہا، اس وقت امام حسین نے نعرہ مستانہ لگایا، فرمایا جو دین کے لیے نفع مند تھے ہم نے ان کا ساتھ ضرور دیا، لیکن دین کو نقصان پہنچانے والے کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ بس اگر کہ سمجھ آ گیا ہے تو اب سنو ذرا، کربلا کا میدان ہے، ڈرونی میدان ہے، خوفناک میدان ہے، جنگل بیابان ہے، پانی بند ہو چکا ہے، 3 دن ہو گئے ہیں۔ یہ ایک چال تھی کہ پانی جب نہیں ہوگا حسین مان لیں گے، لیکن پانی نہ ہوتے بھی حسین تر و تازہ تھی، کھانا نہ ہونے کے بعد بھی امام حسین تر و تازہ، آپ کے بچے تر و تازہ، آپ کے غلام تر و تازہ۔ کہہ رہے تھے انسانی طبیعتوں کا اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن فرما رہے تھے پانی چھوڑا جا سکتا ہے، کھانا چھوڑا جا سکتا ہے، آرام چھوڑا جا سکتا ہے، نانے کا روزہ چھوڑا جا سکتا ہے، دین کے معاملے میں کبھی میدان نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ حضرت امام حسین مقابلے میں کھڑے ہیں۔ اب میں ایک منظر دکھانا چاہتا ہوں، ایک ایک کر کے سب جا رہے ہیں، معاملات ہو گئے، حضرت امام نے سمجھا دیا، سمجھو ہم کون ہیں، ہمارا حق پہچانو، او یزیدیو ہمارا حق پہچانو،
قیامت کے دن ہمارے نانا کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ شفاعت تو ہمارے نانا نے کرنی ہے، ہمارے نانا کے سامنے کس منہ سے جاؤ گے؟ ایک ایک بات حضرت امام حسین نے سمجھا دی، لیکن حضرات اس کے باوجود بھی حضرت امام حسین نے ایک ایک بات ان کو سمجھا دی، مگر ایک بات بھی ان کے پلے نہ پڑی۔ میں صدقے جاؤں امام حسین کی جرت پہ، امام پوری جرت کے ساتھ میدان میں کھڑے دکھائی دے رہے۔ حضرات گرامی توجہ کریں، ایک ایک کر کے جب اپنے نمبر پہ سب اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو گئے، اب باری آ گئی میرے امام کی، اب باری آ گئی سید الشہداء کی، اب باری آ گئی ابن مرتضیٰ کی، اب باری آ گئی اس لشکر کے سربراہ کی، سب نے قربانیاں دی۔ اب امام حسین عالی مقام خود تیار ہوئے، جب آپ نے اسلحہ جنگ لگانا چاہو، تیاری کرنا شروع کی، دیکھا تو ایک شہزادہ تیار ہو کے آ رہا ہے، آپ نے دیکھا امام زین العابدین تیاری کر کے آ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو بیمار ہے، تجھے تو اتنے دنوں سے بخار ہے، تو بیمار ہے، تو کیوں تیار ہو چکا ہے؟ حضرت امام زین العابدین کہنے لگے ابو میں آپ سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے قربان ہوں گا۔ میرے امام نے فرمایا بیٹا ٹھہر جا، رک جا، تجھ سے میری نسل آگے بڑھنی ہے۔ وہ جو مدینے سے قافلہ میں لے کے آیا ہوں، اس قافلے کو واپس تو نے مدینے پہنچانا ہے۔ حضرت امام علی مقام نے کچھ وصیتیں کی، کچھ اپنے شہزادے سے باتیں کی، باتیں کرنے کے بعد فرمایا زینب مجھے تیار کرو، زینب مجھے تیار کرو، اب میں جانا چاہتا ہوں۔ زینب بہن کائنات، بہن بھائی کا رشتہ بڑا عظیم ہے، لیکن صبح قیامت تک کوئی ایسا بہن بھائی ایسا مثالی نہیں پیش ہو سکے گا جیسا اللہ نے امام حسین اور سیدہ زینب میں پیار عطا فرمایا۔ حضرت بی بی زینب پاک نے اپنے شہزادے تک قربان کر دیے ہیں، اپنا سکون تک اپنے بھائی کے لیے قربان کر دیا، اور جو جو آزمائشیں امام حسین پہ آئیں وہ ساری آزمائشیں حضرت سیدہ زینب پہ بھی آئیں، لیکن حضرت بی بی پاک پہ اس سے زیادہ آئیں۔ کربلا تک امام حسین شہید ہو گئے، پھر کربلا سے آگے کا جو سفر ہے، مدینہ پاک تک کی جو واپسی ہے، وہ سارا سفر تو سیدہ زینب نے طے کیا ہے۔ آپ نے فرمایا زینب مجھے تیار کرو، میں نے جانا ہے، اب وقت پورا ہو چکا ہے۔ نانا پاک نے جو خبریں دی تھی ان خبروں کے پورا ہونے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت سید الشہداء سیدنا امام علی مقام کو تیار کیا گیا۔ منظر کیسا ہے؟ مصطفیٰ کی دستار امام حسین کے سر پہ سجائی گئی ہے۔ پیار سے کہو ذرا سبحان اللہ، اور محبت سے بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضرت امام حسین کے سر پہ مصطفیٰ کی دستار سجائی گئی ہے، سر پہ دستار مصطفیٰ کی، ہاتھ میں ذوالفقار مرتضیٰ کی۔ شان و شوکت کے ساتھ میرے امام تیار ہو کے نکلے، تیار ہو کے نکلتے ہوئے خیمے کی طرف دیکھ کے کہا الوداع آخری سلام، اے سکینہ آخری مرتبہ مل لو، اے زین العابدین مجھے آخری مرتبہ دیکھ لو، اے شیربانو مجھے دیکھ لو، اے زینب بہن مجھ سے مل لو، پھر حسین نے پلٹ کے نہیں آنا ہے، بس یہ ہماری آخری ملاقات ہے، مل لو۔ اب میں کہنا چاہتا ہوں جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، جسے اللہ نے مومن کا دل عطا فرمایا ہے، اس درد کو وہی محسوس کرے گا۔ کون سا قصور ہے، کیا انہوں نے کیا ہے جن کو اس طرح جنگل بیابان میں رلایا جا رہا ہے؟
ان کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ اسلام کو بچانے کے لیے آئے ہیں، ظالم ظلم پہ اتر آئے۔ انہوں نے کہا اگر ہماری جانیں دینے سے اسلام بچتا ہے تو معصوموں کو تڑپتا ہوا چھوڑ سکتے ہیں، اسلام کا جھنڈا کبھی نیچے نہیں آنے دیں گے۔ آج بھی اور اس سے پہلے بھی اور قیامت تک ظالم ظلم کماتے رہیں گے، اسلام پسندوں کے خلاف ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال ہوتے رہیں گے۔ کبھی قید میں ڈالا جائے گا، کبھی ان کو قتل کیا جائے گا، لیکن اسلام کی تاریخ میں، کربلا کی تاریخ نے اہل اسلام کو حوصلہ دیا، کبھی ان راستوں سے گھبرانا نہیں ہے۔ تم زین العابدین سے بڑے نہیں ہو۔ زین العابدین کو بھی زنجیریں پہنائی گئی، بیڑیاں پہنائی گئی، ان کو قید میں رکھا گیا، قید کرنے والے پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ آج پوری دنیا میں حضرت امام زین العابدین کی عظمتوں کے ڈنکے بج رہے ہیں۔ اس لیے تو نصیر ملت بولے، پیار سے بولے، وقت بہت تھوڑا ہے، بس 2-3 منٹ میں مزید لوں گا آپ سے، پیار سے بولے ذرا سبحان اللہ۔ پیر جی یہاں پہ بولے، فرمایا او یزیدیو، او ابن زیادیو، او ابن سعدیو، او یزید کی فوج، یزید مزاج لوگو، تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ آل نبی کی اتنی شان کیوں ہے؟ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک ہی مسئلہ ہے، آل نبی کی اتنی عزت کیوں ہے؟ میرے پیر حسین پیر، پیر نصیر قرآن شریف سے آواز دیتے ہیں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو۔ اے ظالموں، تماچے مار لو، خیمے جلا لو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ وہ تمہیں خوشبو تنگ کرتی ہے آل نبی کی، اور تمہارا مسئلہ یہی ہے کہ ہماری کوئی عزت نہیں کرتا، اور سیدوں کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاؤں بھی چومے جاتے ہیں۔ تو فرمایا تم اپنا زور لگاؤ، تماچے مارو آل نبی کو، خیمے چلاؤ، قید میں رکھو، تمہارے ان ظلموں کے باوجود بھی ان کے وجود سے سیدہ زہرا کی خوشبو کبھی نکل نہیں سکتی۔ ظاہر ہے پھول مسئلہ بھی جائے تو پھول پھول ہی ہوتا ہے نا، پھول کو اگر پاؤں کے نیچے مسل بھی دیا جائے تو پھر بھی اس میں سے خوشبو نکلتی ہے۔ سید کو اگر قید میں رکھا جائے تو پھر بھی اس کے جسم میں سے بی بی پاک کی خون کی خوشبوئیں سب محسوس کرتے ہیں ایمان والے۔ سید الشہداء امام حسین نے جا کے کہا مجھے پہچانو، جلدی نہ کرو، میرے خون کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ میرے نانا کو کیا جواب دو گے؟ لیکن ظالم نہ سمجھے، نہ سنبھلے، آخر میں اس جان عزیز پر حملہ کر دیا جسے مصطفیٰ نے اپنے کاندھوں کا سوار کیا۔ اٹھا چکے، اب آخر میں اپنی باری ہے۔ 33 زخم تلواروں کے لگے ہیں، 34 زخم تیروں کے لگے ہیں، تلواروں کے زخم اور تیروں کے زخم، یعنی 70 کے قریب زخم جسم امام پر ہیں۔ اگر ایک زخم مجھے یا آپ کو لگ جائے ہمارے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے۔ کئی مرتبہ بندے زمین پہ گرتے ہیں، کیا ہوا جی مجھے یہ زخم آ گیا ہے۔ تجھے ایک زخم آئے تیرے ہوش ٹھکانے نہ رہے، یہ وہ جرت والا امام ہے
جس نے اپنے بچوں کے لاشیں نہیں اٹھائے ہوئے، جس نے اپنے بھائی عباس کے بازوؤں کو بھی قلم ہوتا ہوا دیکھا ہوا ہے، لیکن اس وقت جس میں اقدس پر اتنے سارے زخم لگے ہیں، میدان میں اس طرح کھڑا ہے لگتا ہے مولا علی خود تشریف لے آئے۔ جرأت کا عالم یہ ہے، ظالموں نے یک بارگی حملہ کیا، کوئی تلواریں چلا رہا ہے، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی بھالے مار رہا ہے، کوئی برچھیاں مار رہا ہے، آخر ایک ظالم نے وار کیا، حضرت امام حسین کو ایسا لگا آپ زمین کی طرف تشریف لے آئے، سر سجدے میں رکھ دیا، زخموں سے چورو چور امام نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا۔ جب دیکھا میرا وقت آخر آ گیا ہے، دنیا سے اٹھنے کا ٹائم آ گیا، میرے امام نے سر سجدے میں رکھا ہے، یہ کون ہے جس کی طہارتوں کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے؟ یہ کون ہے جو دوش مصطفیٰ کا سوار ہے؟ سر سجدے میں رکھا۔ اب اللہ کی بارگاہ میں حسین نے جھک کے کہا، حسین کا سر کسی ظالم کے سامنے نہیں جھکا، کسی فاجر کے سامنے نہیں جھکا، کسی شرابی کے سامنے نہیں جھکا ہے، اور زمین آسمان گواہ ہو جا، حسین کا سر اللہ کے سامنے جھکا ہوا۔ میرے امام نے سر سجدے میں رکھا، ظالم آیا اس نے وار کیا، سر قلم کر دیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، خود تو سر قلم کروا گئے، مصطفیٰ والوں کا سر فخر سے بلند فرما گئے۔ حضرت امام حسین امام عالی مقام کی شہادت، قربانی دین اسلام کی جتنی بہار ہے، یہ سیدہ زہرا کے بچوں کی قربانی کا صدقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی شہداء کربلا کا واسطہ اہل اسلام کو، اہل ایمان کو اللہ تمام تر محاذوں پہ کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اس راستے میں قید بھی کاٹنی پڑتی ہے، اس راستے میں بھائیوں کے بازو بھی دینے پڑتے ہیں، اس راستے میں وطن سے بے وطن بھی ہونا پڑتا ہے، اس راستے میں 6 مہینے کے شہزادے بھی دینے پڑتے ہیں۔ یہ کربلا کی تاریخ ہے اور صبح قیامت تک مسلمانوں کی رہنمائی ہوتی رہے گی۔ نتیجہ یہ ظالموں پہ لعنتیں برس رہی ہیں، مظلوموں پہ درود و سلام پڑھا جا رہا ہے، مظلوموں کے لیے رحمتیں اتر رہی ہیں۔ جو ظالم ہے وہ اپنا انجام خود سوچ لے، اور جو مظلوم ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہے، رسول بھی اس کے ساتھ ہے، اور فرشتوں کی مدد بھی اس کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک کا واسطہ وسیلہ شہداء کربلا کی عظمتوں کا صدقہ اللہ ہم سب کو دارین کی سعادت نصیب کرے۔